اچھا سر، جہاں تک مجھے، جیسے آپ نے یہ واقعہ سنا ہے تو میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہے، 2004-05 یا اس کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے، تو یعنی اس وقت کے بعد آپ نے مزاح میں کام کرنا شروع کیا. اچھا آپ اب 2024 چل رہا ہے، تو تقریباً 20 برس ہو گئے ہیں. تو 20 برس میں آپ سے میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا جو بہت اہم سوال ہیں شاید، یا شاید اہم نہ ہوں. کہ کہا جاتا ہے کہ مزاح جو ہے وہ دراصل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محرومی، دکھ کا نتیجہ ہے. نفسیات یہ کہتی ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ سے جی ایک حد تک تو یہ بات درست کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے. میں جب مشاعرے پڑھتا تھا، سنجیدہ مشاعرے پڑھتا تھا بڑے بڑے شعراء کے ساتھ، میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بالکل بچہ تھا، اور اصغر سودائی صاحب نے سیالکوٹ میں وہ سالانہ کرایا کرتے تھے 9 نومبر کو، تو اس میں فیض صاحب آتے تھے، ادم آتے تھے، قتیل شفائی احسان صاحب ہوتے تھے، اور اپنا اور بڑے بڑے شعراء تھے. تو فعل الشعر پوری تھے ان دنوں میں، پھر اور بہت زیادہ بڑے جی احمد ندیم قاسمی صاحب ہوتے تھے، ناصر کاظمی صاحب ہوتے تھے. تو اس وقت میں والد صاحب جب جاتے تھے تو کبھی کبھی میں ساتھ نکل جاتا تھا، ان کے ساتھ ضد کر کے بھی چلے جاتا تھا مشاعرہ سنیں گے. تو اصغر سودائی صاحب مجھے پڑھوا ضرور لیتے تھے، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا وقفہ کرا کے، چائے کا وقفہ آ گیا، چلو بھی سلمان آ جاؤ ذرا، آپ ذرا ہم چائے پی لیتے ہیں تو ذرا سناؤ. تو ان لوگوں کے ساتھ تو انور مسعود، ضمیر جعفری، سید ضمیر جعفری صاحب اور انور مسعود، یہ دونوں، یا ضمیر صاحب یا انور صاحب، یہ دونوں میں سے ایک شاعر مزاح کے طور پر وہاں آیا کرتا، دو میں سے ایک کو ہوتے تھے. تو جو پذیرائی اور جو داد اور جو اپنا حال میں گونج اور تالیاں اور یہ تو ان کو ملتی تھی نا، وہ کسی کو اور کو. انور صاحب پھر آپ سے کتنے سینئر ہوئے؟ انور صاحب مجھ سے ویسے بھی ایج کے حساب سے بھی ماشاءاللہ وہ سن 35 کی پیدائش ہے، یعنی مطلب 90 کے قریب، 89 اس وقت تو 90 ہو گئے ہیں نا وہ. اچھا. تو ہم ان کے مقابلے میں تو ابھی، تو انور صاحب جیسے پڑھتے تھے، ہمیں خواہش تھی کہ یار ہم نے بھی تو پڑھا، ترنم سے پڑھا ہے بے شک، لیکن جو انور صاحب نے تو شروع میں ہمیں دل میں تھا کہ میں نا مذاق ضرور کہوں گا، اس طرف تھا. تو انور صاحب تو مذاق کا ایک بہترین ہمارے وہ چیئرمین ہیں ہمارے، کیا کہتے ہیں، کپتان ہے نا مزاح 11 کے. تو اس وقت سے ہی ذہن میں تھا. باقی خدا نہ خواستہ گھر میں ہمارے کوئی ایسے حالات نہیں تھے. ٹھیک ہے، ایک جیسے لوئر مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے، اسی طرح رہا ہمارا معاملہ بھی گھر میں. والد صاحب کچھ بھی نہیں کرتے تھے، جو کرتے تھے وہ سارا کچھ سیاسیات کی نظر ہو جاتا تھا، اور جلسوں کی نظر ہو جاتا تھا، اور کانفرنسوں کی نظر، اور یا پھر جیل کی نظر ہو جاتا تھا. کاروبار ضبط ہو جاتے تھے، سزا کے طور پر ہمارا وہ سارا کچھ چھین لیا جاتا تھا. تو شیخو پورہ میں میاں ممتاز دولتانہ ایک وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے. اچھا. وہ آئے تو والد صاحب نے اس کے خلاف نظم پڑھ دی، اسے جو کہہ دو جو ممتاز دولتانہ ہے، نہ اس پہ اترا اگرچہ تیرا زمانہ ہے. یہاں سے پھر شروع ہوا کام. پھر اس کی ساری اس دور کی کرپشن کا ذکر سارا کیا. اگلے دن کا ڈپو ہوتا تھا ہمارا چینی کا، وہ ضبط ہو گیا. پھر شورش کشمیری کو والد صاحب نے بلا لیا، پھر جلسہ رکھ دیا، شورش کشمیری کی تقریر کرا دی، پھر اس میں نظم پڑھ دی. سچ اگر کہہ دیں تو کر لیتے ہیں کاروبار ضبط، سچ اگر لکھ دے تو کر لیتے ہیں یہ اخبار ضبط. اس قسم مشکلوں بھرے زمانے ہیں. ہاں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیا کہ ہم کھاتے کیسے، اچھا پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اور کوئی کاروبار بعض دفعہ بالکل نہیں ہوتا تھا. وہ جو غیبی مدد مولانا صاحب نے کہا تھا نا، وہ خدا کی قسم غیبی مدد ہمارے ساتھ بھی اترتی رہی ہے، اب بھی اتر رہی ہے. تو اس طرح، تو اس لیے یہ نہ خدا نہ خواستہ کہ ہم کچھ بڑے وہ تھے کہ جی پیبند لگے ہوتے تھے اور ہم بھوکے سوتے تھے، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا.
تو کبھی بھی ایسی غم کی فضا ہم پر نہ مجھے کہیں کسی کے ساتھ عشق ہوا کہ مجھے عشق میں نے کیا اور نہیں مجھے ملا تو میں نے آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ میں اس وقت تھا میری 79 میں ہوئی ہے اور میں اس وقت 28 سال کا. اچھا ظاہر ہے کہ صحیح 27-28 سال عشق کرنے کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی. مطلب ہے کہ رغبت بھی نہیں ہوئی. والد صاحب کا اتنا روب تھا اور وہ سب سے جوان ہوئے تو ہمیں ان کی 2 ہی نصیحتیں تھیں کہ اس مصیبت میں نہیں پڑنا. دونوں ظلم ہے, کوئی تم پر مر جائے یا تم کسی پر مر جائے, مٹ جاؤ مر جاؤ, یہ دونوں لانتے ہیں. تو اس وقت سے وہ ایک دینی ماحول بھی بنا ہوا تھا ہم کو. مولانا عبداللہ درخواستی ہمارے گھر آنا جانا تھا, مولانا عبید اللہ انور رحم اللہ کا آنا جانا تھا, اور بزرگوں کے ساتھ کافی ہماری. آپ بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک اہم شخصیت خواجہ خان محمد صاحب کا, سرکار امیر شریعت شاہ جی کا تو خیر شاہ بخاری شاہ صاحب شیخ برا تشریف تو لائے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں ہے, لیکن شاہ صاحب کی وفات ہوئی ہے 61 میں. اوکے اور میں 10 سال کا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا. اور شاہ صاحب 5-6 سال سے ویسے ہی صاحب افراج تھے, یعنی فالج ہو گیا فالج. ہاں تو اس لیے میری ان سے نہیں ہوئی. لیکن میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے گھر میں. مجھے یاد ہے کہ وہ آئے, وہ ان کے سن 62 میں ہوئی ہے, 1 سال بعد ان کا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی گود میں مجھے ضرور ڈالا والد صاحب نے اور ان کی دعائیں لی ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں نے کس کو دیکھا ہے. بسم اللہ. میں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جنہوں نے شیخ الہند کو دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے مولانا عزیر گل کی زیارت کی ہوئی ہے جو اسیر مالٹا تھے. کیا حضرت مدنی کے ساتھ جو مالٹا ہے, ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے 70 میں. اچھا, اور کس کے ساتھ دیکھا ہے آپ؟ میں نے دیکھا مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ. سبحان اللہ. ان کے ساتھ ہم گئے تھے. میں گیا تھا مولانا مفتی محمود صاحب رحم اللہ کی الیکشن کمپین کے لیے. اچھا. والد صاحب کو فون کیا, والد صاحب بیمار تھے, انہوں نے کہا کہ سلمان کو بھیج دو, 2-4 نظمیں لکھ کر دو اس کو انتخابی. شاید آپ کے جو کتاب کے بیک فلیپ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا, ہاں وہ اس میں وہی ہے, اظہار خیال ہے اس کے شروع میں یہ واقعہ درج. ہاں جی. تو حضرت مفتی صاحب مجھے ساتھ لے کے گئے, کہتے ہیں الیکشن کے لیے نا دعا کرانی ہے. میرے مقابلے میں بھٹو کھڑا خود, 5 میں سے ایک نشست جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان والی تھی. اچھا. ہاں وہاں سے پھر 30,000 ووٹوں سے ہارا تھا, باقی چاروں سے جیت گیا تھا, مفتی صاحب سے ہارا تھا. تو کہ مسٹر فارلینڈ جو ہے نا, جو امریکی سفیر ہے, وہ مجھے ہرانے کے لیے بنف سے نفیس ڈیرہ اسماعیل خان بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سیٹ بڑی اہم ہے, یہ نہ کامیاب ہو جائے. تو آپ کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. ان کے سلمان کو بھیجو. مجھے بھی 4-5 انتخابی نظمیں 70 کی بات ہے, 19 سال کا تھا میں. اچھا. تو مجھے لکھ کر دیں. تو وہ پھر مفتی صاحب مجھے لے کے حضرت مولانا عزیر گل کی طرف گئے. 70 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ DI خان گئے تھے, آپ 51 میں پیدا ہوئے. آپ نے تو پھر یہ پاکستان کے تمام حالات تقریباً دیکھے ہیں. جی میں نے ہر ٹاپ کلاس لیڈرز ان کے ساتھ. دوسرا یعنی سیاسی جو صورتحال ہے, سفر بھی کیے. 1965 کی ہمارے پاس جو حالات ہیں, 1971 کے حالات ہیں, اس کے بعد 1999 کے. 1965 میں میں 14 سال کا تھا, وہ جنگ اچھی طرح یاد ہے. اور 71 میں تو پھر بالکل ہم نے سمجھو خود لڑی ہے. وہ جاں باز والی فورس کا وردی پہنی ہوئی تھی اور ہم ساری رات باہر نکل جاتے تھے. بچوں ڈرتے سی کہ تب جہاز دا حملہ گھر تے نہیں ہوں گے, باہر نکلے ہوں گے. تو اس ان حالات میں کیسے سروائیو کرتا ہے بندہ؟ ظاہر بات ہے ہم نے تو جنگ کے حالات نہیں دیکھے. بس وہ ایک ہاں نہیں, خوف تو بالکل نہیں تھا جی. یہ جو میں نے مزاح میں بات کی ہے کہ وہ 71 میں تھا کہ بھی ہمارے اوپر سے جہاز گزر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ دشمن کے جہاز ہیں. ظاہری بات ہے جہاز کا کیا, کہیں جا کے وہ جو دھماکے کی آواز آتی تھی تو وہ خویا کھیت میں چل کے کھیت میں ہو گیا دھماکہ. ہمارے دوست ہیں علی لباس عادل, وہ کہتے ہیں کہ دونوں جہازوں
ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਾਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ हाँ कोई नहीं ऐसी देख के आप समझना अपने नहीं थे ऐसे खुश होना बिल्कुल हमारे सर के ऊपर जैसे ये छत है ना ऐसे जहाज गुजरा। अच्छा या अल्लाह ये क्या है। और बाद में पता चला था हिंदुओं का जहाज था, इंडिया का जहाज था। तो आगे जाके उन्होंने रेलवे स्टेशन पर थोड़ी सी वो फायरिंग की थी, लेकिन धमाका बम जो फेंका था वो थोड़ा बाहर फेंका था, किसी उनको था कि शायद यहाँ असला वगैरह दबाया हुआ। अच्छा 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 अच्छा। तो सर मैंने सारी तहरीकें देखी बाजी, अपने अंदरूनी तहरीकें भी देखी हैं, तहरीकों में अमलन हिस्से लिए हुए हैं। अच्छा आप ये बताएं कि जिस तरह हमारी गज़ल में, संजीदा गज़ल में, उर्दू गज़ल में कहते हैं कि ये जदीद शायरी है जी, ये रिवायत में लिखता है जी, ये फलां है, ये फलां। मज़ाक में भी जिद्दत और रिवायत के मामलात होते हैं, बहसें होती हैं? नहीं, अव्वल तो तनकीदी नशिस्तों में ये हम जो मज़ाक के शोरा है मेरा ख्याल है इनको कोई ना ये जाते हैं और ना कोई शायद इनको बुलाता है या रेफर। क्यों? इसमें रियायात वैसे ही बड़ी हैं, औजान का भी बात हुआ इसमें खुसूसन पंजाबी में तो बिल्कुल ही नहीं है ना, वजन है नहीं है, खारजा जी जी। और मिज़ा में जी इजाफत जहाँ पर नहीं लगनी वहाँ आप इजाफत लगा के पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी उर्दू की रिश्ता करा देते हैं आप उनका गोरी का और काली का है जी। तो इस एतबार से वो दरख़ुर इतना ही नहीं समझा जाता कि इसको हम डिस्कस भी करें। तो लेकिन बहरहाल मिज़ा भी इसी तरह ही तरक्की कर रहा है ना जी। मैं सोच रहा था कि सैयद ज़मीर जाफरी का आपने नाम लिया, उससे पहले भी सारी बात है लिख रहे हो। ज़ाहिर है अब जब जाफर जटली की शायरी सुने, जाफर जटली बिल्कुल मज़ाहमत के साथ साथ, हाँ बिल्कुल। उसके बाद अकबर का दौर आया, उस वक्त एक तो उर्दू, हाँ इलाहाबादी का दौर आया, उसके वैसे भी उर्दू अपने परवान को पहुंच चुकी थी, जहाँ तक उसने पहुंचना था नहायत तरक्की याफ्ता शक्ल हो चुकी थी ना जी, आ चुकी थी। फिर जदीद तराकीब भी आ गई हुई थी उसमें, तो इस तरह ये कि थोड़ा सा खुशहाली भी आ गई। जो अंग्रेज़ का दौर था, बहरहाल आखिरी दौर था उस वक्त अकबर के दौर में, तो वो जो मज़ाहमती शायरी का दौर ज़्यादातर होता है, तंज़ और मिज़ाह होती है ना, ऐसी ऐसी तंज़ और मिज़ाह होती है। तो तंज़ में हल्का सा मिज़ाह भी चल जाता है। और फिर ये मिज़ाह में भी 2-3 किस्में हैं ना जी, कि एक है किताब के लिए आप मिज़ाह कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एक मिज़ाह है आप मुशायरे में पढ़ रहे हैं, एक मिज़ाह है जो चैनल पर पढ़ना आपने ना। अच्छा, ये इस हवाले से तो फिर उर्दू गज़ल वाला मामला ही है ना, मतलब हमारे यहाँ भी शायर इसी तरह करते हैं, मुशायरे के लिए अलग शायर लिखते हैं, सही यूनिवर्सिटी के लिए अलग लिखेंगे जी जी, वो ऑडियंस को सामने रख के ठीक है। तो किताब का ज़ाहिर है कि हर एक ने पढ़नी है, ठीक है, तो इसलिए उसमें तो आप 10% मिज़ाह भी होगा तो वो चल जाएगा हल्का। आप सिर्फ थोड़ा सा इंबसात आपके चेहरे पर तारी हो गया है, थोड़ा सा इंशरा कल्ब के महसूस कर लिया, ये मज़ा है, ये 10-15% पर भी चल जाता है। तो लेकिन जब आप मुशायरे में जाएंगे, ऑडियंस सामने है, तो लॉफ्टर ज़रूरी है। एक गज़ल में 5-6 शेरों की गज़ल में 1 या 2 लॉफ्टर ज़रूर होने चाहिए, बाकी स्माइलिंग हो जाए, थोड़ी बहुत हो जाए, सही है। तीसरा फिर है चैनल का मिज़ाज, वो बहुत मुश्किल है, ऑडियंस सामने नहीं है और आपने खुद ही सोचना बैठे हुए और हंस रहे हैं या देख रहे हैं, तो उस पर 100% यानी 90 से 100 तक मज़ा होना चाहिए, जो आप अगर चैनल पे सरवाइव करना है। और ना एक दफ़ा बुलाएंगे, 2 दफ़ा बुलाएंगे, उसके भाई जी आप जिस तरह चैनल के लिए कह रहे हैं, मैंने चैनल्स पे हम बचपन से मुशायरे सुन रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा मौजू ये होगा बीवी, आंटियाँ, ये जनाब वो जिस तरह आपका मैंने देखा कि फैशन वाली आंटियाँ जो हैं, वो जो ये तो फंदे हैं जी, हाँ ठीक है, इस तरह का। तो क्या ये या बूढ़ों को या गंजों को या इस तरह के, इसके अलावा भी दुनिया में मज़ाह तो हो सकता है, तो हम क्यों सिर्फ और सिर्फ मतलब हम या एज शेमिंग या बॉडी शेमिंग या इस तरह की जो एक चीज़ है, हम उसको क्यों फ़रोग़ देते हैं चैनल्स पे बैठ के, नेशनल चैनल्स पे, जहाँ पे यानी पूरी दुनिया ज़ाहिरी बात है देख रही है। सोशल मीडिया का दौर है, हम यहाँ से लगाते हैं, यूरोप में बैठ के बंदे देखते हैं, तो उनके यहाँ क्या वो। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा
کیوں ہے، لیکن ایسا ہے کہ جتنے بھی میں نے مزاحی ادب دیکھے ہیں ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک اور نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، اس میں جتنے بھی لطائف ہیں یعنی 70% سے زیادہ یہی بیوی، سسر، ساس، سالے، بیوی کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کے ساتھ. اب لطائف سنیں تو وہ بھی اسی حوالے سے رکھتے ہیں. اور اسی طرح آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس پر باڈی شیمنگ، تو گنجوں کے اوپر، گندوں کے اوپر اس پر لطائف بھی بنے ہوئے ہیں. اسی سے یہ پھر جب آپ نے منظوم کرنا شروع کیا تو اس پر بھی اصل میں یہ موضوع ایسا ہے میاں بیوی والا، یہ ہارم لیس ہے بالکل. مطلب ہے کہ ہم خصوصاً جب سرکاری چینلز پر جاتے ہیں نا، وہ جی یہاں پہ مہنگائی کے خلاف آپ نے کچھ نہیں پڑھنا جناب. جی ہمارے یہ اہم بات ہے کہ ہاں آپ نے نا ہومیوپیتھک چیز پڑھنی، ہاں آپ نے گنجوں پہ کچھ نہیں پڑھنا جی، آپ نے سلانے پر کچھ نہیں پڑھنا. ہاں آپ گنجے پہ پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب غصے ہو جائیں گے. حالانکہ ہم لوگ گنجوں پہ پڑھ دیتے ہیں. لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگیں خدا سے یہ دعا، شوہر ہمیں عطا ہو وہ دھوپ میں ہو جو چھاؤں سا، شوہر ہمیں عطا ہو وہ دھوپ میں ہو جو چھاؤں سا، اس کے علاوہ اس میں ہو ایک یہ صفت بھی لازمی، گنج تو ہو میاں سا، گنجا نہ ہو میاں سا. گنج تو ہو سرمایہ پیسہ زار، گنج تو ہو میاں سا، گنجا نہ ہو. یہ ہماری دوگلی پالیسی ہے نا. تو اس لیے وہ ہمیں مجبوری ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں یہی بھی رہ جاتا. اصل میں یہ گنج کا معاملہ ہے، محبت اور پیار کا. اصل میں پیار کی بات اور کس سے کرنی، سب سے پیارا رشتہ بیوی کا ہی ہوتا ہے. تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ یار نہ ماں کے متعلق کر سکتا مذاق، نہ باپ کے متعلق کر سکتا ہے، نہ بہن کے متعلق کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ظاہری بات ہے کچھ صفات ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. مثلا ہم نے بچپن سے کنجوسوں کے بارے میں یعنی سنا ہے، جلد باز لوگوں کے بارے میں سنا ہے، لطیفے ہم سنتے آ رہے ہیں. شیخ چلی کے ہم نے لطیفے اور کہانیاں پڑھی ہیں، ہم نے ملا دو پیازا کو پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے. تو اس طرح لیکن کمال صاحب، رانا عاجز کمال صاحب، اب یہ بدل چکا ہے. یہ جو ہے نا سوال پرانا ہو گیا. جی اب مزاح بہت آگے نکل گیا. ٹھیک ہے. اب وہ باتیں میاں بیوی کی ایسی 10-15-20% رہ گئی ہیں کہ جی میاں بیوی کے حساب سے، چونکہ آپ لوگ چینلز پر دیکھتے ہیں تو وہ چینلز کو میں نے بتا دیا کہ اس وجہ سے. لیکن ہمارے جو مزاح نگاروں نے جو کتابیں لکھی ہیں آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا بہت سارے موضوعات ہیں. انور صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں بڑا، اور انور صاحب تو ماشاءاللہ آپ ہو گئے، وہ تو ہمارے لیے ایک ماڈل ہے. معتبر نام جنہیں ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ، شاعری میں جو لوگ سمجھتے ہیں جنہیں معتبر، انور صاحب ہو گئے، آپ ہو گئے، ڈاکٹر بدر منیر کا ہمارے دوست ہیں، میرے شاعر کا مان ہے، ہمارا سرمایہ ہے. تو ان لوگوں کے ہاں ہمیں اس طرح سے یعنی نہیں ہم متنوع مضامین، مثلا لڑکا لیکن رانا ہو سر بدر منیر صاحب، ہاں بالکل، یا انور صاحب کی ہم دیکھیں وہ جو جیلم کے پل پہ بس میں جا کے، جی تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اچھا، سیاست پہ آپ نے کچھ بات کی ہے میاؤں میاؤں کر کے نا، تو میں آپ سے نا ایک سوال کروں گا کہ آپ کے نزدیک عمران خان صاحب کا کیا یعنی امیج ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا آپ انہیں وزیر اعظم اس وقت مطلب ذہنی طور پر بھی مانتے تھے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو باتیں کی جاتی تھی نا وہ بہت اچھی ہوتی تھیں خان صاحب کی طرف سے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ کچھ نہ کچھ کرے گا. لیکن جس وقت اقتدار مل گیا تو
اسی طرح ہی ملا جس طرح کے بے نظیر کو ملتا تھا، جس طریقے سے خان صاحب میاں صاحب کو ملتا تھا. وہی حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا اقتدار نہیں لاؤں گا جس میں شیئر ہو، اسٹیبلشمنٹ اس میں مداخلت کرے، ان جرنیلوں کی کیا مجال ہے، یوں کرے اور وہ کرے. آپ نے خود بھی ان کو انٹرویو سنا. لیکن پھر وہی ہوا کہ وہ جو کچھ وہ چاہتے تھے وہی ہوا. میاں صاحب نے جب یہ چاہا کہ میں 2/3 میرے پاس میجارٹی ہے، میں کیوں ان کی مانوں یار، یہ تو ملازم ہے ہمارے، تو ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. تو وہ تجربہ بھی ان کو معلوم تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ پھر وہ بھی اسی رنگ میں رنگے گئے، اور پھر اسی طرح ان کے ساتھ وہ ہوا جو کچھ باقیوں کے ساتھ ہوتا تھا، باقی ساتھ جو کچھ ہوا. تو البتہ خان صاحب کو ایک ایز اے کرکٹر بہت ہمارے کرکٹر ہیرو تھے. ہاں جی، بلکہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا بھی تھا کہ مولانا صاحب کا بھی عمران خان کے بارے میں اچھا ایک دوستی کا تعلق رہا ہے. MMA کے دور میں خان صاحب نے مولانا صاحب کو ووٹ دیا ان کو جتوانے کے لیے وزیر اعظم کا. تو اختلافات اس سے پہلے نہیں تھے، بلکہ خان صاحب بہت کچھ آ کے سیاست سیکھتے تھے مولانا صاحب سے، خصوصاً افغان پالیسی کے حوالے سے آ کے بیٹھتے تھے، ان سے گپ شپ لگاتے تھے، سنتے تھے. میری موجودگی میں ٹیلی فون وغیرہ آتے تھے تو بڑے ہنس کے باتیں ہوتی تھی. تو وہ بس اختلافات شروع ہو گئے اس پر جمائمہ کے حوالے سے ہی. اچھا، وہ جب وہ آتی تھی تو ملتے تھے، یہ وہاں جاتے تھے تو ان کے پاس رہتے تھے. تو میاں صاحب نے، مولانا صاحب نے کہا کہ یار یہ خان صاحب یہ اب وہ آپ کے لیے نامحرم ہے ایز اے جیسے پہلے تھی. وہ شادی کے بعد اب طلاق کے بعد تو اب نہیں رہا نا. ہاں، تو چونکہ وہ ویسٹرن کلچر کے حامی تھے، حامل بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے اتنا وہ اس کو انہوں نے کہا کہ لیڈر اگر بننا ہے نا اسلامی کسی، یعنی اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں ریاست مدینہ کا، تو پھر اس سے پھر انہوں نے وہ تھوڑا سا کھینچنے لگ، اس سے پھر بڑھتا رہا سلسلہ. پھر وہ معاملہ شروع ہو گیا جی. وہ ہنری کسنجر نے کہا ہے کہ لک آفٹر آور بوائے، وہ کون سا بوائے ہے جی یہ. اسی طرح باقی پھر اور معاملات شروع ہو گئے. پھر خان صاحب نے وہ ڈاکٹر اسرار کی وہ کتاب آ گئی، اس کا وہ آ گیا، بیان آ گیا کہ یہ ادھر سے آیا ہے. حکیم سعید کی کتاب وہ آ گئی، وہ چیزیں سامنے آئیں. پھر کچھ لوگوں نے وہ ان کو بھیجنے شروع کر دیے کوئی ثبوت. اب جناب اوپر سے الیکشن آ رہے ہیں، تو پھر یہ معاملات جو تھے نا وہ ایک دوسرے کو یہ دور لے گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پھر وہ قریب آ رہے ہیں اور سیاست میں کوئی اسی بہانے آپ نے خود ذکر کر دیا. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹی وی شو میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں، اور آپ نے بڑے عجیب لہجے میں انہیں کہا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو ثابت کر کے دوں. تو میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بہت سارے لوگ ایلیگیشنز بھی لگاتے ہیں. ہم نے ان کے بارے میں یعنی نیم کالنگ ان کی بہت ساری ہوئی. خود عمران خان صاحب نے بھی اپنے جلسوں میں نام بگاڑ کے بھی لیے اور سارا کچھ. جس طرح ظاہری بات ہے میاں صاحب کو اور جس طرح دیگر جو ہمارے رہنما ہیں، سیاسی رہنما، ان کو یعنی نیم کالنگ کی گئی. اور پھر اس کے بعد ایک مشہور زمانہ جو الزام ہے وہ ڈیزل والا. تو ان سب چیزوں کے باوجود اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک شاعر ہے جو یعنی شاعر کو شاعر ہی رہنا چاہیے. تو آپ نہ صرف سیاست میں انٹرسٹ ہے آپ کا، بلکہ آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ اس پہ تھوڑی سی مجھے کچھ رہنمائی کریں تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں آپ سے. رہنمائی کیا کرنی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی صرف سیاسی ایک وہ لنک نہیں ہے کہ بھی اب بنا ہے. اچھا، میں نے بتایا کہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم گئے. اچھا، میرے ذہن میں اس وقت بھی یہی تھا کہ سیاست کے حوالے سے. اچھا، آپ کے فیملی ٹرمز ایز سچ نہیں ہے. ہماری فیملیز آپس میں کبھی بھی نہیں ملے. یعنی میرے والد صاحب ہیں یا میں ہوں، یا جب مفتی صاحب آتے تھے تو ہمارے گھر آتے تھے شیخو پورہ میں. اور پھر مولانا صاحب کو بہت آنا جانا ہو گیا.
والد صاحب کے دور میں مولانا صاحب مفتی صاحب کی برسی کے موقع پر والد صاحب نے ملتان میں ایک نظم پڑھی، اس کی بنا پر ضیاء الحق کے دور میں وہ اندر بھی ہو گئے، پھر ماشاء اللہ کی قید بھی 6 مہینے کاٹی انہوں نے وہاں پہ۔ جنرل سروپ خان ہوتے تھے ملتان کے۔ معذرت صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہمیں مطلب کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں لبرلز کو، لیفٹسٹ جو لوگ تھے، جو لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، ان کو ہی اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا ہے علماء کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا۔ وہ علماء جو اس وقت زکاتیں قبول کر رہے تھے، جو مدارس سرکاری زکاتیں لے رہے تھے، وہ مستثنا تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو سیاسی مخالف علماء تھے ان کو تو توڑا گیا۔ ان کے لیے جماعت، جو ان کی جماعت تھی، اس کے اندر رخنہ اندازی کی گئی، مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی قوت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، اور لوگوں کو مارا گیا، اٹھایا گیا، پیٹا گیا، سارا کچھ کیا۔ تو اس لیے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ علیہ خود بھی یعنی انتقال کر گئے، ورنہ ایم آر ڈی جب بنی، آپ کو تو نہیں پتا ایم آر ڈی کیا ہو، ایم آر ڈی جناب ایک قوت بنی تھی ضیاء الحق کے خلاف، ایک جو اتحاد بنا تھا، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ایم آر ڈی۔ تو اس وقت نصرت بھٹو بھی زندہ تھیں، تو اس نے کہا تھا کہ میں مفتی محمود کے ساتھ کیسے مل کے اتحاد بنا سکتے ہیں، اور وہی بات ہوئی نا کہ عمران اور مولانا شاید مل رہے ہیں اس طرح۔ یہ پہلے مثال قائم ہو چکی ہے کہ ایم آر ڈی بنی تھی، اس میں اس وقت تو ان کے لیڈر کو پھانسی ہو، یہ تو صرف جیل میں ہے نا، اس کو تو پھانسی ہو گئی تھی۔ تو یہ ماں بیٹی کہتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ کیسے مل جائیں، جنہوں نے ہمارے بندے کو، ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دلوائی ضیاء الحق کے ساتھ مل کے۔ وہ ایک غلط فہمی تھی نا کہ انہوں نے دلوائی تو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ تو اس لیے یہ پہلے بھی وہ پھر یہی سمجھایا کہ بی بی بات یہ ہے کہ گولی کتنے روپے کی آتی، پسٹل کی گولی 20 روپے کی آتی تھی، غالباً 70 71 72 75 76 77 میں، تو کیا 10 روپے کی گولی ہے تو کینیڈی کی گولی لگ سکتی ہے، تو بھٹو صاحب کو نہیں لگ سکتی تھی۔ ہماری ان کے ساتھ ایک سیاسی لڑائی تھی، سیاسی اختلاف تھا، جمہوری اختلاف تھا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے کی، اور نہ ہی ہم خوش ہوئے اس کی پھانسی، کیونکہ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ امریکہ اس کے میں ملوث ہے اور وہ قتل کرنا چاہ رہا ہے بھٹو صاحب کو، فیصل کو، شاہ فیصل کو اور صدام کو، سارا وہ تو ایک پورا پلان تھا آگے اس طریقے سے اس کو ختم، لہذا ہمارا اس کے ساتھ وہ کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب کے متعلق لوگ اس طرح کی ایلیگیشنز بہت لگاتے ہیں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی 16-17 سال کے وہ ہوں گے اور 19 سال کا میں ہوں گا، ٹھیک ہے، 2 سال کا فرق ہے میرا اور ان کا، وہ 53 کی پیدائش، اس وقت سے میں جانتا ہوں۔ اچھا، وہ پڑھتے تھے ابھی ملتان قاسم العلوم میں پڑھا کرتے، اچھا جی ہاں، تو میں وہاں سے ان کو دیکھتا ہوں اور اس وقت سے ان کے تقوی کا اور ان کی طہارت کا گواہ ہوں، اچھا، اس وقت سے، اور میں نے ان کے ساتھ سفر میں حضر میں وقت گزارے ہیں، ہم نے ایک کمرے میں راتیں بھی گزاری ہیں سفر میں، ہوٹلوں میں ہم رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی گئے ہیں، تو مجھے ان کی خلوت کا جلوت کا سب کچھ علم ہے جی۔ اچھا، ہاں، میں ان کے گھر کے حالات کو بھی جانتا ہوں، تو یہ جتنی بھی باتیں کوئی کرتا ہے نا، کوئی چاہے قسم کھا کے قرآن سر پہ اٹھا کر، ایک نہیں 10 قرآن سر پر اٹھا کر کہے، اور خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر کوئی کہے کہ جی میں نے مولانا صاحب کو یہ رشوت کے پیسے دیے، یا میں نے کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی لین دین حرام، تو میں ظاہری بات ہے آپ ان کے گواہ ہیں نا، آپ نے تو خود دیکھا ہے، تو معلوم ہے آپ کو کہ جیو نیوز کے پروگرام کیا کہتے ہیں سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں اعظم سواتی تشریف لائے، تو انہوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے، کبھی انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک میرے ساتھ ہے، میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کا اس حوالے سے بالکل دامن صاف ہے، کوئی ایسی، ہاں، وہ میں نے ان کو کبھی کوئی ایک پیسہ بھی اس حوالے سے
سینٹ کے ٹکٹ کے حوالے سے، یا نہ میں ان کو دیا نہ میں نے کسی سے لیتے دیتے دیکھا. حامد میر والا وہ دوسرا واقعہ ہے، وہ جو اس کو پوچھا تھا مولانا صاحب سے، اس نے پوچھا تھا کہ وہ جو وزیر تھے کیا نام تھا، پرویز مشرف نے ان کو کہا تھا کہ مولوی صاحب کو ٹیسٹ کرنا ہے، تو بریف کیس لے کے دے کے بھیجا تھا ان کو جنرل نصرت جاوید کے حوالے سے. اچھا. تو وہ کہتے تھے کہ وہ چھوڑ کے آ گئے تھے، اور بعد میں فون کیا کہ حضرت وہ میں کو بریف کیس چھوڑ کے گیا تھا، وہ دیکھے تو دیکھا تو پیسوں سے بھرا ہوا تھا، نوٹوں سے. تو مولانا صاحب نے، افضل اعظم جو وزیر تھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں رہا تھا، اس نے یہ کتاب لکھی. تو اس میں اس نے یہ واقعہ لکھا کہ جی مولانا صاحب کے حوالے کر کے آئے نصرت جاوید کے کہنے پر، اور وہ جناب مولانا صاحب نے غصے میں پھر وہ واپس بھیجا درانی صاحب کو، جو ان کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے کے پی میں، ان کے ذریعے واپس بھیجا کہ بھائی آپ نے غلط جگہ پہ پیسے بھیجے، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ نے اس طرح کی حرکت کی. تو پرویز مشرف بھی آزما چکا تھا. تو کہتے ہیں تو اس لیے ہمیں تو ظاہر ہے، مجھے معلوم ہے ان سب چیزوں کا کہ بھی کس طریقے سے یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آج دامن صاف ہے. ورنہ 10 روپے وہ کہتا تھا 10 جنرل فیض مرحوم ہی کہوں گا میں، کہتا تھا کہ 10 روپے کی مولوی کی کرپشن کو نکال لاؤ یار، اس کی پارٹی کے کسی بندے کی نکال لو. وہ وزیر رہے ہیں، مولوی وزیر رہے ہیں، سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں حیدری صاحب، وزیر اعلیٰ رہا ہے دورانی صاحب. یار کسی وقت کسی نے کوئی کرپشن کوئی کچھ بھی نہیں نکلا. مولانا صاحب کا تو کیا نکلا، ان کی پارٹی کے بندے کا کسی کا نہیں نکلا ابھی. اس لیے ہمیں کیا ضرورت سیاست کی بہت باتیں ہو گئی، جگر مراد آبادی کہتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو میں واپس شاعروں کی طرف بڑھوں گا، اور ایک سنجیدہ اور ذرا تلخ قسم کا سوال ہے کہ شعراء کے ہاں شراب نوشی کی عادت رہی بھی ہے، پہلے بھی یعنی ہم سنتے ہیں رہی ہے، آج کل بھی بہت جو ہے. آپ کا تو میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ کے ایسے لوگوں کے ساتھ مشاعرے رہے ہیں، یقیناً شاعر ہیں تو مشاعرے رہتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں جب شعر و شاعری جب میں نے شروع کی نا، تو وہاں پر امرتسر میں ایک کرم امرتسری ہوتے تھے پنجابی کے شاعر، زرگر تھے وہ. ٹھیک ہے. میں نے ایم اے کے پنجابی میں جب ایم اے پنجابی کر رہا تھا تو ان کا نصاب میں پڑھا بھی تھا کلام. اچھا. تنگ آ گئے وہ لا رہے ہیں تو اج کل گھڑی پل دس گیا، ایک دن گھرے سی وہ اتوں جا پیا میں مجبور ہوں اندر ہی پھس گیا، وہ اور پچھواڑیوں کڈ لیا ان کوئی استاد سی دس گیا، جی میں ادھروں دی ہو کے کرم گیا وہ ادھروں دی ہو کے نس گیا. اس قسم. تو والد صاحب بچے تھے تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، وہ پنجابی کا شاعر تھا، اس نے کہا سید بادشاہ تینوں نہ میں لاہور لے کے جانا ہے، ریڈیو پاکستان تے میں مشاعرہ پڑھنا ہے تو تین نال لے کے جانا ہے. تو کہتے ہیں میں وہ تو 15-16 سال کا بچہ سی تو میں نال لے آیا. تو حفیظ ہوشیارپوری انہوں دنوں دے نا یہ سن ریڈیو پاکستان لاہور دے ڈائریکٹر سن. تو انہوں نے کہا جی میں سیدہ دا بال لے کے آیا جی، شاعر ہے گا جی. انہوں نے کہا چھوٹا جہا بچہ ہے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نا آج مشاعرہ پڑھاؤ، تری مشاعرہ سی کوئی. اچھا. ہاں ریڈیو اسٹیشن تے. کہتے حفیظ نے مینوں حفیظ ہوشیارپوری نے انہوں دیتا ترا مصرا کہ برخودار ادھر کمرے میں چلے جاؤ 7 شعر نکال کر لاؤ اس مصرے پر. اچھا. تو 2 گھنٹے دیتے انہوں نے، کہنا میں 7 شعر کی بجائے 9 شعر کر لینا. والد صاحب کہنے وہ لے کے گیا تو انہیں دیکھے تو کہتا بھائی واہ، صرف ایک لفظ دی اصلاح کی تھی کہ دنیا دا جڑا الف سی نا وہ میں دبایا ہے، ہاں گریا ہے. انہوں نے کیا نہیں اس کو یوں کر لو. دنیا پہلے ہی بہت دنیا دا الف اناؤنس نہیں سی ہو رہا، اعلان ہوتا بڑا ضروری ہے. دنیا دنیا نہیں کہہ سکتے، دنیا کہنا ہے. فعود تو وہ نا پھر کیا کہتے ہیں، وہاں اس نے کہا کہ میں نا تمہیں کسی شاعر کے حوالے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سارے پین والے سن، کہتے ایک بندہ ہے جو پینے والا نہیں ہے،
ورنہ تم خراب ہو جاؤ گے. خود بھی اسی طرح کے احسان دانش مزدور شاعر کے نام سے مشہور ہیں. تو احسان صاحب کے سپرد کر دیا حفیظ ہوشیارپوری صاحب نے. وہ جناب پھر والد صاحب ان کے پاس رہے, ان کے ساتھ گزارا. یہاں پہ ایبک روڈ میں پہلے مزنگ رہا کرتے تھے اور پھر ایبک روڈ آ گئے یہاں انارکلی کے قریب حتیٰ کہ پھر بعد میں وہ یہاں انارکلی بازار میں شفٹ ہو گئے تھے چبارے. وہاں تو میں بھی آتا جاتا رہا ہوں, ملتا رہا ہوں ان سے وہاں پہ. بلکہ میرا خیال ہے کہ وہاں آخری وقت وہی تھے. جی ضیاء الحق کا دور تھا تو میں بہت آتا جاتا تھا ان دنوں میں نا. تو بہرحال میں کرتا کہ ان کو بھی والد صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ شرابی ہیں اکثر جو ہے نا, تو آپ کو میں ان کے سپرد کرتا ہوں. تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی, گھر میں استاد تھے والد صاحب تھے. تو باقی میں پینے پلانے والوں کے ساتھ شاعروں میں تو جاتے آتے ہیں ظاہر ہے کہ, لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہوں تو ہم نے کہا جی چلو جی ہمیں آپ سیمن آپ ہی دے دیں, تو باقی تو جو ہے وہ پی رہے ہیں ہمیشہ. اب کسی کو جرت بھی نہیں ہوئی. البتہ قطر میں ایک دوست نے یہ شرارت کی تھی کہ ان کے ساتھ ان کے لیے لے کے آئے تو میرے لیے بھی تھوڑا سا وہ پینک شک کیڑی چل کیڑی چلے گی. میں کہنا بابا خدا دا خوف کرتے ہیں, پوچھنا بھی نہیں چاہیے تھا. پھر وہاں سے پڑا کہتے نہیں ہم آپ سے پرینک کر رہے ہیں. میں کہ چنگی پرینک ایڈی بھی فرینک نہ ہو کہ تھی ساڈا پرینک ہو جائے کرنا. اچھا یہ تو ہے جی. اچھا بعض میں فیشن کے طور پر یار باقی بھی پی رہے ہیں تو چلو اسی بھی پی لیں گے. یعنی ساڈے اتنے صوفی خشک ہون دا وہ نہ لگ جائے ٹھپا نہ لگ جائے یہ کوئی بات ہے. بعض وہ کوکا کولا کی بوتل میں سیون اپ کی بوتل میں ڈال لیتے ہیں, پھر سب کے سامنے چسکیاں لگا نیسلے کی بوتل میں ڈال لیتے ہیں. تو یہ سچ پریکٹس از ناٹ ڈیزائریبل.